بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سے لوگ ہیں جو غریبی اور تنگدستی سے پریشان ہیں۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ غریبی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے کچھ ایسے کام بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے بھی گھر برکتوں سے بھر جائے گا اور آپ بھی امیر بن جائیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ پہلا عمل، کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا۔ آج کل شادیوں میں، دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے، جوتے پہنے ہوتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کی عادت ہے کہ بیت الخلاء میں جا کر اپنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی بیت الخلاء میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات، مہمان کو بوجھ سمجھنا ہے۔ چوتھی بات، ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا ہے۔ اس سے بھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ پانچویں بات، کھانا ختم ہو جائے تو کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا۔ اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ پھر چھٹی بات، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ ساتواں عمل کہ جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کو جھڑکنا۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو محبت سے اس کو کہہ دیں کہ بھائی آگے چلے جاؤ، جھڑکے نہیں۔ کئی لوگ فقیر کو غریب سمجھتے ہوئے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تجھے کہا نہیں، تو نے سنا نہیں، تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ساتواں عمل، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا ہے۔ ہم سب کو عشاء کے بعد سونا چاہیے۔ مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا عذر ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اگر عذر نہیں ہے تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نواں عمل، بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا ہے۔ آج کل ہمارے بھائی بہن بات کرنے میں، ٹی وی دیکھنے میں اور کرکٹ کھیلنے میں بزی رہتے ہیں اور نماز قضا ہو جاتی ہے، جس سے اللہ پاک ہم سب کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ 10واں عمل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ آج کل جھوٹ بولنے کی ابتدا ماں باپ بچوں سے ہی کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے گھر میں رزق کی تنگی آتی ہے۔ پھر 11واں عمل کہ جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے وہ گانا بجانے میں دل لگانا ہے۔ گانے پسند ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑیوں میں ہر وقت ٹو ٹو ہوتی رہتی ہے، گانے لگے ہوتے ہیں اور میوزک لگی ہوتی ہے۔ 12واں عمل جس سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے وہ ہے اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ جاہل ماں باپ اولاد کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے۔ ماں ہے تب بھی گالیاں دیتی ہے، باپ ہے تب بھی گالیاں دیتا ہے۔ اولاد کو گالیاں دینے پر اللہ تعالیٰ بندے کو غریبی اور مفلسی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری والدہ نے مہمانوں کے لیے دال بنائی تھی اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیا میں ڈال دی، اور جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی، تو کھانا تو کھایا نہیں جاتا، تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی۔ اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو والد نے غصے میں کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس کی پٹائی کروں گا۔ کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتہ چلا تو میری والدہ نے پتہ کیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو ماں کو تو ہر بچے کے بارے میں خبر ہوتا ہے نا۔ ماں نے مجھے بلوایا اور مجھ سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے، سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی ہے؟ تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا۔ تو غصے میں میری ماں نے مجھ سے کہا
کہ اچھا تم نے مہمانوں کو تکلیف پہنچائی اور سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا ہے۔ یہ واقعہ کس کا تھا؟ یہ واقعہ قاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا ہے کہ میں نے یہ حرکت کی تھی، میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کے بجائے دعا دی تھی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے، اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا ہے۔ پھر 13واں عمل قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا ہے۔ بعض لوگ قرآن شریف کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا چاہیے تو وہ بے وجو ہی چھو دیتے ہیں۔ تو قرآن شریف کو بے وجو چھونے سے اللہ تعالیٰ گھر میں غریبی اور رزق میں تنگی عطا کر دیتے ہیں۔ 14واں عمل غیر محرم کو بے جھڑک دیکھنا ہے۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے، غیر محرم کو دیکھو اور مزے اڑاؤ، تو غیر محرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ 15واں عمل جس سے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہنا۔ یہ گناہ آج کے دور میں عام ہو گیا ہے کہ جس گھر میں دیکھو میاں بیوی ہر سمے بحث کرتے رہتے ہیں، بیوی پر میاں برستا ہے تو بیوی بھی چپ نہیں رہتی، آگے سے کچھ نہ کچھ جواب دیتی رہتی ہے۔ اس نوک جھوک کے بدلے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے برے عمل سے اللہ پاک ہم سب کو حفاظت فرمائے اور نیک عمل، اچھے عمل کرنے کی اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔